لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی والدہ کی نظر اور پھر اس نظر کا مقبول ہونا، حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام کا جانا، اور پھر مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا کا طرح طرح کے رزق دیکھنا، اور پھر ان سے سوال کرنا کہ اللہ نے کی حاضر کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، تو مریم علیہ السلام کا جواب یہ فرمانا کہ یہ رب کائنات کی جانب سے میرے پاس آئے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا کو یہ جواب دیا کہ یہ بے موسم کے جو پھل ہیں جو آپ میرے پاس دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق سے نوازتا ہے، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، یعنی گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل انہیں مل رہے ہیں، تو رب کائنات اگر چاہے تو مجھے بھی بے موسم یعنی بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں اس طور پر نہیں آئی، لیکن جب بے موسم پھلوں کے رزق کو دیکھا تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ رب سے دعا کی جائے کہ پروردگار کو جس طرح بے موسم کے پھلوں کو عطا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح تو بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد سے نواز دے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، آپ اپنی جائے نماز کی طرف آئے، یعنی جہاں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے وہاں تشریف لائے، اور چپکے چپکے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار کو مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اپنا وارث عطا فرما، بے شک تو بڑھاپے میں اولاد کے دینے پر قدرت رکھتا ہے، آل یعقوب کا وارث مجھے عطا فرما۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہوا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال اور کہا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس دعا کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دعا کو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعے اور ان کی اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ جو رب بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ رب بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اولاد عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو فنادت الملائکہ، فرشتوں نے انہیں ندا دی۔ یہاں ملائکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا تو ملائکہ سے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل مراد ہیں، یا پھر کچھ اور فرشتے تھے کہ جو ایک ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضرت زکریا کو یہ ندا دی، وَاللَّهِ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اے زکریا آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور یہ یحییٰ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے کلمے کی یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، وسیداً سردار ہوں گے، وحصوراً عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے، ونبیًا من الصالحین، اور صالح نبی ہوں گے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار
روایت میں موجود ہے کہ اس دعا کے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اس سے ہمارے لیے یہ بھی واضح ہے کہ دعاؤں کی قبولیت یہ لازمی نہیں ہے کہ جس وقت الفاظ زبان سے نکلیں اسی وقت ہی دعا مقبول ہو جائے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کی دعا کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 60 سال کے بعد عطا فرمایا۔ یہ تو روایت میں موجود ہے کہ حضرت زکریا تو اس وقت اپنی اس دعا کو بھی بھول چکے تھے کہ جو دعا انہوں نے رب کی بارگاہ میں کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب سے یہ بشارت عطا فرمائی کہ فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سنائی ہے۔ یحییٰ نام رکھنے کی وجہ اس کا معنی، یحییٰ کا معنی ہوتا ہے زندہ۔ اب اس نام کی رکھنے کی کئی وجوہات یہاں ذکر کی گئی۔ اس نام سے پہلے یعنی حضرت یحییٰ سے پہلے یہ نام دنیا میں اور کسی کا بھی نہیں رکھا گیا، اور اس نام کے رکھنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام حضرت یحییٰ کے ذریعے حضرت زکریا اور حضرت زکریا کی زوجہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، یعنی اولاد کی صورت میں رب کائنات نے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی جو والدہ تھیں حضرت یحییٰ کی، ان کے بانجھپن کو دور کر کے ان کے رحم کو زندہ فرمایا تاکہ یہ حمل ٹھہرے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس طور پر دنیا میں تشریف لائے۔ پھر ارشاد ہوا کہ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، یہ تصدیق کرنے والے ہیں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی، اور رب کائنات کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وسیداً، یہ اپنے گروہ کے اپنے وقت کے سردار ہوں گے، حصوراً، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے نکاح کوئی نہیں کیا، وہ نبی من الصالحین، اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ تمام خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی یہاں ذکر فرمائی۔ جب یحییٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی تو یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سلام بھیجا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو، سلام ہو ان پر جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن ان کا وصال ہوگا، اور جس دن وہ دنیا میں پھر سے اٹھائی جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے اوپر سلام بھیجا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو مجھ پر کہ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میرا وصال ہوگا، اور جس دن میں قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ ان تین اوقات کو سلام سے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر یہ تین اوقات بڑے سخت ہوتے ہیں۔ پہلا وقت جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دوسرا وقت جب دنیا سے جانے لگتا ہے، اور تیسرا وقت نہایت ہی سخت اس وقت ہوگا کہ جب کل روز قیامت کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ تو ان تین اوقات میں سلامتی کی دعا سے گویا کہ انسان کی تمام تر زندگی کی تمام تر مشکلات کو حل کرنے کا ایک وعدہ ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرے لیے استغفار کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرے لیے استغفار کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ میں نے اپنے اوپر سلام بھیجا ہے، جبکہ آپ پر سلام بھیجنے والی ذات اللہ رب کائنات کی ہے، تو اس طرح آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں کسی بھی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کا مقابلہ اس طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اور اس طور پر حضرت عیسیٰ اولو العزم رسولوں میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ 5 رسول کے جن کا ذکر اولو العزم رسولوں کے طور پر آتا ہے، ان میں حضرت عیسیٰ شامل ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عاجزی ہے کہ وہ حضرت یحییٰ کو اپنے سے افضل اور برتر بتاتے ہیں۔
جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یونس بن متی سے افضل نہ کہو، جبکہ آپ علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس سے افضل تم مجھے نہ سمجھو۔ تو یہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی پر معمول ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی ان کے والد کی طرح شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی جو وجہ تھی وہ نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی وجہ کہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک عورت کی خواہش پر بادشاہ نے قتل کروایا۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا کہ جو اپنی کسی محرم خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے روکا تو اس عورت کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نفرت بیٹھی اور اس نے بادشاہ کے سامنے شادی کی یہ شرط پیش کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ تو اس بادشاہ کے حکم پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو اس عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو اس عورت کے سامنے لایا گیا، اس نے جیسے ہی حضرت یحییٰ کے سر کو دیکھا تو اس کا بھی اسی وقت ہی انتقال ہو گیا، اور بادشاہ کی وہ شادی کہ جسے حضرت یحییٰ روکنا چاہتے تھے، رب کائنات نے اپنی قدرت کے ذریعے اس شادی کو، اس نکاح کو رکوا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ایک ہی زمانے کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو 5 چیزوں پر عمل کروانے کا، ان کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام گویا کہ اس میں تاخیر کرتے، یعنی ابھی تک آپ نے تبلیغ شروع نہیں کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا تو آپ تبلیغ شروع کریں ورنہ میں پھر تبلیغ شروع کرتا ہوں۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے تبلیغ شروع کی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا دے گا، کیونکہ پہلے تبلیغ کرنے کا حکم وہ مجھے دیا گیا۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوری کی پوری قوم کو ایک جگہ جمع کیا، بنو اسرائیل کو جمع کیا، اور فرمانے لگے کہ اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے 5 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ میں وہ 5 چیزیں تمہارے سامنے ان 5 چیزوں کی تبلیغ کروں۔ فرمایا کہ ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرمانے لگے کہ اس کی مثال کیوں سمجھ لو کہ تم کسی غلام کو خریدو، اور غلام کو خریدو اس لیے کہ وہ تمہاری خدمت کرے، لیکن تمہارا غلام تمہارے پاس آنے کے بعد خدمت کسی اور کی کرتا پھرے اور وہ تمہارا مال اٹھا کے کسی اور کو دیتا پھرے، تو ذرا بتاؤ کہ تم ایسا خادم یا ایسا غلام چاہو گے کہ جو تمہارے پاس رہے، ملکیت میں تمہاری ہو، لیکن خدمت کسی اور کی کیا کرتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور تم پر یہ لازم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، تم کسی اور کی عبادت نہ کرو کہ جو تمہارا مالک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلی جو چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کی مثال انہوں نے یہ فرمائی کہ ایک آدمی کے پاس ایک جماعت میں، یعنی وہ کسی ایک جگہ بیٹھا ہو اور اس جماعت میں بیٹھے ہوئے اس کے پاس مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو کی ایک تھیلی ہو، ایک آدمی کے پاس وہ تھیلی ہو لیکن وہ خوشبو پوری کی پوری جماعت محسوس کرتی ہے، تو تم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ شخص بنے کہ جس کے پاس کی خوشبو پوری جماعت محسوس کرے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی بات ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو عام لوگوں سے زیادہ، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس لیے تم روزہ رکھو تاکہ تمہاری خوشبو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے اور فرشتوں کو بھی پسند آئے۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز جس بات کا مجھے حکم دیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو دشمنوں نے قید کر دیا ہو، اس کی گردن باندھ دی ہو، ہاتھ پاؤں باندھ دی ہو، اسے قتل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھایا ہی ہو، اور وہ کہے کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہیں اپنا مال دیتا ہوں اور میرا مال لے کر تم میری جان چھوڑ دو، مجھے تم معاف کر دو، اور وہ اس پر تیار ہو جائیں اور اس سے مال لے کے اسے چھوڑ دیں۔ تو فرمایا کہ یہ صدقہ بھی ایسے ہی ہے
کہ جب تمہیں چاروں طرف سے کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے، مصیبت تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، تو تم صدقہ دے کر اپنی جان کو ان تمام آفات و بلیات سے بچا سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگلی جو چیز جس کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہیں تبلیغ کروں، وہ یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، رب کائنات کا اس طرح کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے کوئی اس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑ رہا ہو، اور وہ شخص دوڑتے دوڑتے کسی مضبوط قلعے میں آ کے پناہ لے لے، اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان سے اسی طرح ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ اسی طرح شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کا حکم اور جن کی تبلیغ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی، اور بالآخر آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو یہ تمام تر سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سوانح ہیں کہ جو رب کائنات نے قرآن پاک میں یہاں پر سورہ آل عمران میں کچھ حصہ بیان فرمایا، سورہ مریم میں کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس ولادت کے بعد، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے بعد سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، قال ربی انا یکون لی غلام، پروردگار میرا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میرے ہاں کیسے لڑکے کی ولادت ہو سکتی ہے، وقد بلغنی الکبر، تحقیق میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اب یہ سوال کرنا، یعنی پہلے یہ دعا کرنا کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، پھر جب بشارت ملے تو پھر یہ سوال کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ سوال کرنا یہ بطور شک نہیں تھا، یعنی حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا اس کی قدرت میں شک نہیں تھا کہ یہ کس طرح ہوگا، بلکہ ان کا یہ سوال دو حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ ان کا سوال یا اس حیثیت میں مانا جائے کہ یہ سوال کرنا خوشی میں تھا، جیسا کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو اچانک کوئی بہت بڑی خوشخبری سنائی جائے، کسی شخص کو اچانک اس کی گھر میں بیٹھے بٹھائے کوئی وہم و گمان نہ ہو، اور وہم و گمان کے نہ ہوتے ہوئے آثار اور علامات کے نہ ہوتے ہوئے اچانک اسے بتا دیا جائے کہ اس کا پروموشن ہو گیا، تو وہ چونک کر فوراً کہے گا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ سوال حضرت زکریا علیہ السلام کا اس انداز کا تھا کہ وہ خوشی کے مارے رب سے سوال کر رہے تھے کہ پروردگار میری مجھ تک بڑھاپا پہنچ چکا، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے تیری جانب سے بیٹے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یا پھر دوسری حیثیت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا یہ سوال اس طور پر تھا کہ جب بندے کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ بندہ دوبارہ سوال کر کے اس خوشخبری کی تصدیق چاہتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ سے سنے اور دوبارہ اسے اس کے دل کو اطمینان ہو۔ جیسے کہ کسی شخص کو کوئی اچھی خبر سنائی جائے تو وہ بار بار پوچھتا ہے کیا واقعی ایسا ہوا، کیا سچ میں ہے۔ تو یہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس خوشخبری میں شک ہے، بلکہ یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ کان بار بار سننا چاہتے ہیں اپنے پاس آنے والی اس اچھی خبر کو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ سوال بھی اسی انداز میں تھا کہ انہوں نے سوال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر سے کوئی ایسی بات نازل ہو کہ جو اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمانا ہے۔ جب یہ سوال و جواب سوال کیا گیا تو رب کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان میں ہزاروں خرابیاں ہوں، انسان میں ہزاروں کمیاں ہوں، لیکن اس کے باوجود رب جس کو چاہے، جس کے بارے میں دنیا کہہ چکی ہو کہ اسے اولاد نہیں ہونی، رب چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جواب دے جاتے ہیں، مریض کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور گھر والے یہ امید چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہم اسے صحیح سلامت گھر لے جا سکیں گے، لیکن رب کی جانب سے کرم ہوتا ہے، اچانک طبیعت سنبھلتی ہے اور وہ شخص کے جس کے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں تھا وہ زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمام تر رب کی قدرت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوتا ہے جب رب کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ پروردگار رب اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے
یعنی کوئی ایسی نشانی کہ جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ حمل ٹھہر گیا، یعنی ایسی کوئی بات، ایسی کوئی علامت کہ جس کے ذریعے مجھے یہ اطمینان ہو کہ تیری یہ بشارت پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ اس کی نشانی، تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، یعنی 3 دن تک لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکو گے، لیکن صرف اشارے کر سکو گے، اشاروں سے بات ہوگی، زبان آپ کی کلام نہیں کر سکے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجیے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام کے وقت اپنے رب کی پاکی کو بیان کیجیے۔ یہاں اشاروں کے ساتھ کلام کرنا اور 3 دن تک زبان کا رک جانا، کلام سے رک جانا، یہ عام لوگوں کے لیے تھا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو معاملہ تھا، اس کے لیے زبان کھلی ہوئی تھی، یعنی جب آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو زبان نہ کلام کرتے، لیکن جب رب کا ذکر کرتے تو زبان صحیح چلتی تھی۔ یہ 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ علامت مقرر کی گئی، اور سورہ مریم میں ہے کہ 3 راتیں، تو گویا کہ اگر دونوں کو ملائیں تو 3 دن اور 3 راتیں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ علامت کو مقرر کیا گیا کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، آپ زبان سے لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، رمز کہتے ہیں حرکت کو۔ اب حرکت چاہے وہ آنکھ کی ہو، چاہے وہ ہاتھ کی ہو، چاہے وہ ہونٹوں کی ہو، یا گردن یا سر کی ہو، کسی بھی طور پر آپ لوگوں سے 3 دن تک اس اپنے اعضاء کی حرکت سے کلام کر سکیں گے، لیکن زبان سے آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی ہوا کہ 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں سے کلام نہیں کر سکے، لوگوں سے بات نہیں کر سکے۔ اللہ کا ذکر کرتے تو زبان ساتھ دیتی، زبان ٹھیک ہوتی، اور آپ کی زبان سے ذکر و اذکار جاری ہوتا، لیکن جب لوگوں سے کلام کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں سے کلام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان کو روک دیا جاتا کلام کرنے سے۔ پھر فرمایا رب کائنات نے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، جب یہ 3 دن ہوں تو ان کے بعد وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجیے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیجیے۔ 2 چیزیں یہاں بیان کی گئی، ایک ذکر اور دوسری تسبیح، یعنی رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجیے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ ذکر اور تسبیح میں کیا فرق ہے کہ جب کہ رب نے یہ فرما دیا کہ رب کا کثرت سے ذکر کیجیے تو اب تسبیح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ تسبیح میں بھی وہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ تھا کہ آپ ظاہری طور پر اللہ کا ذکر کیجیے، یعنی زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، آپ وہ زبان سے اللہ کا ذکر کیجیے، اس میں کثرت کیجیے۔ اور صبح و شام جس تسبیح کی بات کی جا رہی ہے، یہ دن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، جیسے کہ آپ بزرگان دین کے بارے میں یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ وہ اللہ کا کس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے کہ جب ان کا اس ذکر کی برکت سے ان کا دل منور ہو جاتا تھا، اور جب دل منور ہوتا تھا تو پھر ان کے دل کی ہر دھڑکن اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں اور دل سے بھی رب کائنات کا ذکر کریں۔ اب یہاں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ہے کہ رب کائنات نے وہ 3 دن کی علامت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری، اور اس کے بعد رب یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجیے۔ گویا کہ رب کائنات نے یہ اپنی شکر کا ایک ذریعہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو ہم نے اتنی بڑی خبر سنائی، آپ کو ہم نے اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی کہ بڑھاپے میں ہم نے آپ کو اولاد سے مالا مال فرمایا، تو اب آپ کیا کریں، آپ اپنے رب کا صرف اور صرف ذکر کریں، اور یہ ذکر بطور شکر ہو۔ ہمارے یہاں جب نعمت ہمیں ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرنا، رب کائنات کا عملی طور پر شکر کرنا، یہ ہمارے یہاں اس کا کوئی رواج نہیں۔ زبان سے ہم ضرور کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ رب نے یہ عطا کر دیا۔ زبانی شکر الگ چیز ہے، یہاں جس شکر کی بات کی جا رہی ہے وہ عملی طور پر، یعنی باقاعدہ اللہ کا ذکر کرنا، باقاعدہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا اپنے دل سے ذکر کرنا، اللہ کے نام کی تسبیحات پڑھنا، یہ وہ عملی ذکر ہے کہ جس کا حکم یہاں حضرت زکریا کو دیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی رب کائنات کی کوئی نعمت ہمیں عطا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی نعمت ہمیں عطا کی جائے، اولاد کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، یا اور کسی بھی صورت میں، تو وہاں ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ محض
زبان پر بس نہ کر دیں کہ زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کر دیا، یہ محض ایک رسم ہوتا ہے۔ شکر وہی رب کائنات کی بارگاہ میں باعث برکت ٹھہرتا ہے اور مقبول ٹھہرتا ہے کہ جو انسان کی اعضاء سے بھی جھلکے، جو انسان اپنے دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کہ جہاں انسان کی زبان جب اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو تو زبان کے پیچھے پیچھے تمام کے تمام اعضاء کھڑے ہوں، انسان اپنے ارادے کے ساتھ اور سچے دل سے رب کا شکر ادا کر رہا ہو۔ ہمارے یہاں تو ایک جس طرح کے استغفار کی ایک رسم ہے کہ کسی کو برائی کرتے دیکھا یا کوئی خطرناک حادثہ دیکھا تو استغفر اللہ کہہ دیا اور سمجھ دیا کہ توبہ ہو گئی، اسی طرح شکر کا بھی ہمارے یہاں رواج ہے کہ ذہن میں ہوتا ہی نہیں کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، اور زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک عادت میں ضرور شمار ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً رب کائنات کا شکر، یہ چیزیں رب کائنات کے شکر کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان کو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اپنی پورے ارادے کے ساتھ رب کائنات کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا دماغ بھی حاضر ہو، اس کا دل بھی حاضر ہو، اور پھر وہ زبان سے یہ کہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو بھی جا کر یہ گنجائش اور یہ بات ضرور ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ شکر گزاری کا یہ انداز قبول کیا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 تک کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار